قربانی یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے والا عمل ہے. اس میں اگر ہماری نیت درست نہیں ہے، ہمارا طریقہ کار درست نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات اور سنت طریقے ہیں ان سے ہٹ کے ہے، تو یہ عمل ہمارا جو ہے نا بہت اونچا عمل ہے. اس دن یعنی قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کے اور کوئی فضیلت والا عمل اللہ کے نزدیک ہے ہی نہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہو. جیسے شریعت نے اس کو یعنی اس کا طریقہ بتایا ہے، جو میتھڈ شریعت نے دیا اسی میتھڈ کے مطابق اس کو کریں. اب قربانی کے جو ایام ہیں وہ 3 دن ہیں. جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں ہم جو قربانی کرتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، وہ 3 دن ہیں. یعنی 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحجہ، یہ 3 دن ہیں. اگر آپ اس سے پہلے یا اس کے بعد قربانی کرتے ہیں تو وہ قربانی تو ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے آپ کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ادا ہو جائے گا. لیکن وہ قربانی جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اور جن کی جو ہے نا وہ اقتداء میں آج جو ہے نا امت محمدیہ قربانی کر رہی ہے، یہ وہ والی قربانی نہیں ہوگی. ہاں البتہ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کیا ہے تو وہ ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، صدقہ خیرات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو مسنون قربانی ہے، جو واجب قربانی ہے، اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو وہ 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج، ان 3 دنوں میں کرنی ہوگی. ان کے علاوہ اس کے جو ہے نا ایام نہیں. اور قربانی کا وقت کون سا ہے؟ وہ قربانی کا وقت ہے 10 ذی الحج کی صبح سے لے کر 12 ذی الحج کی غروب آفتاب تک، یعنی 3 دن اور 2 راتیں. 3 دن اور 2 راتیں یہ قربانی کا وقت ہے. البتہ شہر اور دیہات کے اندر تھوڑا سا فرق ہے. اگر شہر کے اندر آپ موجود ہیں، شہر کے اندر قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، تو عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے سے پہلے آپ قربانی کسی صورت وہ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے سے پہلے قربانی ادا کر لی تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی. یعنی عموماً جن اوقات کے اندر عید الاضحیٰ کی نماز ہوتی ہے، پھر آپ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کر دیں، آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی. البتہ جو دیہات ہیں، شہر سے دور دراز کے جو علاقے ہیں جہاں پہ عید الاضحیٰ کی نماز نہیں ہوتی، ان جگہوں میں آپ 10 ذی الحج کی صبح صادق کے بعد آپ ادا کر سکتے ہیں. اگر آپ نے صبح صادق کے بعد 10 ذی الحج کو صبح صادق کے بعد آپ نے قربانی کر دی تو آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی، جہاں پہ عید کی نماز نہیں ہوتی اور شہر سے دور دراز کے علاقے ہیں. لیکن آج کل تو عموماً جو ہے نا وہ دیہات کے اندر بھی عید کی نماز ادا ہو رہی ہے، اس لیے وہاں پہ بھی کوشش یہی ہو کہ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ قربانی کریں. اور پھر قربانی جن جانوروں کی جاتی ہے، ان جانوروں کی ایج عمر کتنی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں فقہائے کرام نے لکھا ہے، فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ اونٹ اور اونٹنی کی قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، اونٹ یا اونٹنی کی آپ قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کی ایج جو شریعت مطہرہ نے مقرر کی ہے وہ ہے 5 سال. 5 سال سے کم اونٹ یا اونٹنی ہوگی تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. 5 سال کا ہونا اس کے لیے قربانی کے لیے شرط ہے. یہ صرف میں جو مسنون قربانی ہے جو ان ایام کے اندر کی جاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء میں جو کی جاتی ہے، اس کی ایج بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ آپ کو قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، عام دنوں میں قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ چھوٹی ایج کے بھی چل جاتے ہیں، ہو جائے گی ان کی قربانی بھی. لیکن مسنون جو قربانی ہے جو عید الاضحیٰ کے دنوں میں کی جاتی ہے، وہ اونٹ یا اونٹنی کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے. اگر 5 سال سے کم ان کی ایج ہے تو پھر ان کی قربانی نہیں ہوگی. اور اسی طرح گائے بیل ہے، یہ بھینس اور بھینسا ہے، ان کی آپ قربانی ادا کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر گائے، بیل، بھینس اور بھینسا یعنی کٹا، ان 4 جانوروں کے لیے آپ جو ہے نا وہ ایج جو شریعت مطہرہ نے مقرر کی ہے وہ ہے 2 سال. یہ جانور، یہ چاروں جانور یعنی گائے، بیل، بھینس اور بھینسا، یہ چاروں جانور 2 سال کے ہوں جس کی بھی آپ قربانی کرنا چاہ رہے ہو. اگر اس سے کم کے ہیں تو پھر ان کی قربانی جائز نہیں ہوگی. اونٹ اور اونٹنی اور 4 جانور یہ ہو گئے، یعنی گائے، بیل، بھینس اور بھینسا، 6 جانور یہ ہو گئے. اس کے بعد
बकरा, बकरी, दुम्बा, दुम्बी या भेड़, 4-5 जानवर ये हो गए जिनकी मसनून कुर्बानी की जा सकती है। बकरा, बकरी, दुम्बा, दुम्बी या भेड़, ये 5 जानवर हो गए। इनकी एज शरीयत मुताहरा ने 1 साल मुकर्रर की है, यानी इनका 1 साल का होना कुर्बानी के लिए जरूरी है। अलबत्ता अगर दुम्बा या दुम्बी, भेड़ वगैरह ये जानवर अगर 6 माह के भी हों लेकिन देखने से सेहतमंद मालूम होते हो, साल के मालूम होते हो, हैं अगरचे 6 माह के लेकिन साल के मालूम होते हो, तो इनकी जो है ना, इनकी कुर्बानी अदा हो जाएगी, इनकी कुर्बानी करना जायज है। लेकिन सेहतमंद होना जरूरी है, ये ना हो कि उनकी एज तो भी कम है और सेहत भी उनकी जो है ना वो हल्की सी हो। सेहतमंद हो, देखने से ऐसा मालूम हो जैसे ये जो है ना साल के जानवर है। अगर ऐसा मालूम होता है तो फिर उनकी कुर्बानी जायज होगी, अगर अदरवाइज उनकी कुर्बानी जायज नहीं होगी। तो ये 8 जानवर हैं टोटल जिनकी कुर्बानी जो है ना वो ईद उल अजहा के दिनों में करते हैं, मसनून कुर्बानी है। वो ऊंट ऊंटनी हो गए 2, और गाय बैल 4 हो गए, भैंस भैंसा ये 6 हो गए, और बकरा बकरी ये 2 8 हो गए। 8 जानवर है जिनकी कुर्बानी की जा सकती है। अलबत्ता दुम्बा दुम्बी और भेड़ वगैरह ये बकरा बकरी की नस्ल में आ जाते हैं। तो ये 8 जानवर हैं, इनकी एज भी मैंने बिलतरतीब आपको बता दी कि इतनी एज का इनका होना जरूरी है। अगर इस एज से कम होंगे तो ये कुर्बानी अदा नहीं होगी।